سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے 74 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج ما کنتم تکتمون، وہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو پھر ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها، تم اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اور وہ اپنی نشانی تمہیں دکھائے گا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم مزید سمجھ بوجھ حاصل کر سکو۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی۔ فہی کالحجارہ، تو پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھر بھی، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ ان سے نہریں چل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً وہ، لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ شک ہوتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، لیکن فضل و انعام کے باوجود انہوں نے اس کا شکر ادا کرنے میں بخل کیا اور نافرمانی پر اتر آئے۔ سابقہ آیات میں آپ کچھ اس حوالے سے بات سن چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی، ان میں سے ایک بندے نے آدمی کو قتل کیا۔ اسرائیلی روایات ہیں، اس کا یہ خلاصہ بنتا ہے کہ چچا کو بھتیجے نے قتل کیا میراث کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا الزام کسی اور پہ تھوپ دیا کہ قتل اس نے کیا ہے تاکہ وہ اس کا وارث بن سکے اور وہ مال و متاع اس کے پاس آ جائے۔ تو سابقہ آیات میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، دنیا کی حرص اور محبت جب اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ انسان کے دل و دماغ پہ سوار ہو، بندہ درہم و دینار کا پتر بن کے رہ جائے نا، پھر کوئی رشتہ بھی اس کے سامنے رشتہ نہیں رہتا۔ اب یہ چچا تھا، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے، باپ کو لوگ قتل کر رہے ہیں، 5 لوگ قتل ہوئے ہیں صرف کس چیز پہ؟ وہ جو اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، وہ بنا وٹ سا جو ہوتا ہے، اس کو وہ تھوڑا سا کرید رہے ہیں، تو اس نے کہا تو نے ہماری طرف سے کیوں کریدا ہے؟ تو زیادہ کرید لیا ہے۔ اس کی بنیاد پہ وہ 4-5 قتل ہو گئے، زمینیں ادھر ہی پڑی ہیں، کیا لے کے جانا ہے ساتھ؟ یہ وہ حرص تھی جس نے کیا کیا، ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا اور اعمال کو غارت کر کے آخرت برباد کر دی ان کی۔ تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو انسان اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت و فرما برداری کرے گا اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ تو جب یہ حرص، یہ چیزیں غالب آ جائیں گی تو پھر یہ دنیاوی رشتے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا شرم و حیا بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو جس کی بنیاد پر پھر بڑے بڑے گناہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف انسان اس راستے پہ چل پڑے گا۔ اب دیکھیں، جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قاتل مقتول ایسے ہوں گے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس نے قتل کیا تو وہ جہنم میں جائے، مقتول کیوں جا رہا ہے؟ میں قتل وہ بھی کرنا چاہتا تھا، قتل وہ بھی کرنا چاہتا تھا، دا اس کا لگ گیا، موقع اس کو مل گیا، تو لہذا قاتل بھی وہاں جائے گا اور مقتول بھی وہاں جائے گا۔ اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، دماغ کے اندر حقوق العباد میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ خون کا کیا جائے گا نا۔ اول ما یقضی بہ فی العباد الدماء، وہ دم کا یعنی خون کا بدلہ لیا جائے گا۔
تو ایک مقتول آئے گا، اس نے قاتل کو پکڑا ہوگا اور اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خون اسی طرح اس کا بہہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ کے دربار میں اس کو پکڑ کے پیش کرے گا، اللہ سل ہو، اس سے پوچھو بما قتلنی، کس وجہ سے اس نے مجھے قتل کیا؟ تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جان بوجھ کے قتل کرنے والا، خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، لمبی مدت اس کو وہاں کاٹنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا ہے نا، اس کو ہاتھوں میں رکھیں، دل کے اوپر اس طرح سے سوار نہ کریں کہ یہ دل کے اوپر حاوی ہو جائے اور وہاں سے ایمان بھی نکال دے، رشتہ داری کا تقدس، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں نکال دے، ختم کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نتیجہ نکلا تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کتنا بڑا مکر و فریب کیا اس بندے نے، اب ایک ناحق آدمی پہ الزام لگا دیا اور مال ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا، قتل بھی کیا اور دوسروں کو بھی پھنسا رہا ہے۔ تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو فقلنا اضربوہ ببعضها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ لے کے نا اس مردے کو لگاؤ۔ تو اس سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ جو تدبیریں کرتے ہیں بسا اوقات نافرمانی کی، بغاوت کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تدبیر اس انسان کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جائے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے کام کریں، بہت ساری عزتیں، بہت ساری بڑائیاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں شریعت کو پھلانگ کر، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اصل کنٹرول کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ مال لینا چاہتا تھا، اس لیے مارا نا اس کو، نتیجہ کیا نکلا؟ خود مارا گیا، بدلے کے اندر کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ اب وہ جو زندگی تھی، جو کچھ تھا، اس کا بھی مزہ ختم، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پایا، نتیجہ یہ نکلا کہ قتل کر دیا گیا۔ اور اگر وہ اسی طرح زندگی بسر کرتا تو ایک دن تھا یار، بزرگوں نے ٹوری جانا تھا نا، تو مل جانی تھی اس کو۔ تو جب یہ شریعت کی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ذلت و خواری آج تک دیکھ لیں، یہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا کذالک یحیی اللہ، یہ اس کو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس مردے کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد وہ تمہیں خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا گیا، وہ اٹھا اور اس سے پوچھا گیا کہ ہمیں آپ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا اسی نے قتل کیا جو مدعی بنا ہوا ہے، اس نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا دوبارہ اسی حالت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِ، دیکھو ہم نے کتنی بڑی نشانی تمہیں دکھائی ہے، بہت ساری اس میں نشانیاں، لعلکم تعقلون، جس طرح کی کچھ چیزیں سن چکے، اور بعض چیزیں کہ ایسی کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، آنن فانن اس کو زندہ کیا، وہ بول بھی رہا ہے جی کیسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ہے وہ ہے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، مر کے مٹی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، کیسے اٹھایا جائے گا، پچھلا جہان، یہ جان میٹھا، اگلا گین میٹھا، یہ حساب و کتاب کیسے ہوں گے، اللہ نے عملی طور پہ یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کسی نے کسی کو اس کا حق نہیں دیا، کسی نے اپنی حدود کو پھلانگنے اور اس سے آگے نکلنے کی یہ جو رستہ ہے اس کو نہیں چھوڑا، اپنے آپ میں کچھ تبدیلی نہیں کی، اور اس حد تک ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پتھر بھی تھوڑے سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کل حجارہ او اشد قسوہ، اس سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر جو ہے نا، پتھر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں ان پتھروں سے نہریں چل پڑتی ہیں، ایسے جس طرح ایک مکھی، شہد کی مکھی ہے نا، اس کا ہم یہ شہد کتنا میٹھا اللہ نے بنا دیا ہے، اب اسی طرح پتھروں سے چشمے چل رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نکلنا ہے، پتھروں سے بھی پانی نکل رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے، وہ پتھر بھی فرمایا وہاں سے نہریں چل پڑتی ہیں۔ اور اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں کہ جو شک ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، پتھر ہے اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ فلسفہ ایک تو، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، یہ قرآن پاک کا فلسفہ سنیے گا، یہ کس وجہ سے ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھر گر رہے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ان میں پانی نکل رہا ہے کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ دنیا کی ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وہ اپنی صلات کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور تسبیح کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب پتھروں کا حساب و کتاب نہیں ہونا، ان درختوں کا حساب و کتاب نہیں ہونا، ان جمادات کا حساب و کتاب نہیں ہونا،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اور انسان کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ایک ایک معاملہ بھی اس کا لکھا جا رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے ایک ایک کرتوت سے واقف ہیں، ہم تمہارے ایک ایک بول سے واقف ہیں، ایک ایک عمل سے واقف ہے، تم کیا کر رہے ہو، اور تمہیں کہا بھی گیا کہ تم سے حساب و کتاب بھی ہوگا، پھر بھی تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہے، اب قرآن پاک یہ نازل کرنے کی باری ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا، کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے کہا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، یہ اتنی باری ذمہ داری ہم یہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تمہیں عطا کیا، تم سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، سن کے تمہارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر اور خوف یہ تمہیں کوئی نصیب، اور اس طرف تمہارا دل راغب بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی باتیں انبیاء بھیجنے کے بعد، معجزات دکھانے کے بعد، نشانیاں دکھانے کے بعد، سچی اور پر حکمت باتیں بتانے کے بعد وہی اپنا طرز زندگی اسی طرح جو من میں آیا اسی طرح سے کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ شریعت کے احکامات سن کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور پھر سخت دلوں کی سزا اللہ نے دوزخ کی صورت میں اختیار کی کہ ان کی سزا، ان کو یہ ساری زنگ، یہ میل، یہ اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے دوزخ کو اور جہنم کو بنایا۔ تو جن کے دل کے اندر اللہ کے ڈر ہوگا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس آنکھ سے آنسو اس وجہ سے نکلتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ عزا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ عزا ہم سے زیادہ اللہ کے تابع دار ہیں، وہ اللہ کے حکم جب بولنے کا کہا جائے گا یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، اللہ کا ڈر ہے نا، یہ ساری چیزیں رکھتی ہیں۔ یہ انسان کا ایک نفس ہے جو چھوٹی سی روح دے دی، اس کو کچھ اختیار دے دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا بن بیٹھا ہوں اور جیسے میں کرتا رہوں گا ویسے ہوتا رہے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، بادشاہ بن جائیں، فرعون بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی مرضی بالآخر کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی چلنی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کا کوڑا برسے اور سیدھا کرنے کے لیے وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے، عذابوں کے ذریعے، جس طرح ایک لوہا ہونا وہ سیدھا نہ ہو رہا تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جب آگ میں ڈالا جائے تو پھر بڑی آسانی سے تھوڑی سی بھی اس پہ چوٹ لگاؤ تو کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دونوں طریقے ہیں بھائی سمجھانے کے لیے، واضح و نصیحت بھی، انبیاء کرام بھی، اور یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزائیں دیتا ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو سیدھا اور درست کر لو۔ اور اگر ایسا یہ طریقہ ہے دوسرا پھر جو اس کو بھی نہیں سمجھے گا، اس کو بھی، ان معجزات کو، ان نشانیوں کو، ان دنیاوی عقاب اور سزاؤں کو، ان کو بھی دیکھ کے نہیں سمجھے گا، پھر ان بدبختوں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔